آپ نے کبھی غور کیا ہے ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لوگ ضرور آتے ہیں جن کی باتیں سیدھا دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کا بولنے کا انداز، ان کے الفاظ، سب کچھ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے سچائی خود ان کی زبان سے بول رہی ہو۔ وہ بظاہر بہت نیک اور مخلص دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا خوبصورت الفاظ ہمیشہ ایک صاف دل کی گارنٹی ہوتے ہیں؟ قرآن ہمیں ایک ایسی شخصیت سے ملواتا ہے جو باہر سے کچھ اور اندر سے بالکل کچھ اور ہے۔ تو چلیں اس پیچیدہ تصویر کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس شخصیت کی پہلی پرت کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کا وہ ظاہری روپ جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے اور سب سے زیادہ متاثر کن ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت اس شخصیت کی ظاہری چمک کو بیان کر رہی ہے، ایسی باتیں جو سننے والے کا دل مو لیں، اور اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بنانا۔ یعنی بظاہر تو سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر آیت کا آخری حصہ آتا ہے الد الخصام، یعنی سخت جھگڑالو، اور یہ ایک لفظ اس پوری خوبصورت تصویر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ اب یہ جو سلائیڈ ہے نا، یہ اصل مسئلے کی جڑ تک پہنچتی ہے۔ مسئلہ صرف جھگڑالو ہونا نہیں ہے، اصل جنگ تو حق کی تلاش اور انا کی تلاش کے بیچ میں ہے۔ ایک سچا انسان بات کرتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے، جبکہ یہ شخص بات کرتا ہے تاکہ وہ جیت جائے، وہ غالب آ جائے۔ اس کے لیے کوئی بھی اختلاف رائے ایک ذاتی حملہ ہوتا ہے، اس کا مقصد سمجھنا نہیں، بس کسی بھی طرح جیتنا ہے۔ اور یہاں سب سے خطرناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ ایسے لوگ اکثر خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ انہیں سچ میں لگتا ہے کہ وہ جو شدید جذبات محسوس کر رہے ہیں وہی ان کی بات کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یعنی ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں جتنا زیادہ جذباتی ہوں میں اتنا ہی زیادہ سچا ہوں۔ تو اب تک ہم نے صرف باتوں کی دنیا دیکھی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے جب اس شخصیت کے الفاظ عمل میں بدلتے ہیں، جب اسے طاقت ملتی ہے یا موقع ملتا ہے؟ آیت 204 نے ہمیں اندر کی بیماری بتا دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت اس بیماری کے اثرات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ آیت ان خوبصورت باتوں کے پردے کو ہٹا کر اس کے پیچھے چھپی تباہی کو دکھاتی ہے۔ جیسے ہی وہ شخص اس گفتگو سے نکلتا ہے، اس کے عمل اس کی اصلیت بتا دیتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف بحث جیتنا نہیں تھا، بلکہ زمین میں بگاڑ پیدا کرنا اور بربادی پھیلانا ہے۔ یہاں حرص کا لفظ صرف فصلوں کے لیے نہیں آیا، اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس سے مراد وہ پورا سسٹم، وہ استحکام اور وہ وسائل ہیں جن پر معاشرہ چلتا ہے۔ یہ شخص ان بنیادوں کو ہی ہلا دیتا ہے جن پر زندگی قائم ہوتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح نسل کا مطلب بھی صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے، اس میں لوگ، ہمارے آپس کے تعلقات اور معاشرے کا مستقبل سب شامل ہے۔ یعنی اس کی پھیلائی ہوئی تباہی صرف چیزوں تک نہیں رہتی، یہ انسانوں کے رشتوں اور آنے والی نسلوں کو بھی برباد کرتی ہے۔ تو اب جب ہم ان دونوں آیات کو جوڑتے ہیں تو پوری تصویر سامنے آتی ہے۔ آیت 204 نے ہمیں اندر کی بیماری دکھائی اور آیت 205 ہمیں اس بیماری سے ہونے والی بیرونی تباہی دکھا رہی ہے۔ یہ دونوں مل کر ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح ایک انسان کی اندرونی خرابی باہر کی دنیا میں بربادی لاتی ہے۔ یہ تباہی 3 مرحلوں میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی انا اس کے اندر صحیح اور غلط کو پرکھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ دوسرا، وہ کبھی خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اپنی غلطی ماننا اسے کمزوری لگتا ہے، حکمت نہیں۔ اور آخر میں یہی اندرونی بگاڑ اس کے کاموں کے ذریعے باہر کی دنیا میں فساد بن کر پھیل جاتا ہے۔ تو اصل وارننگ یہ ہے کہ ایک خراب اندرونی حالت آخر کار ایک خراب بیرونی ماحول ہی بنائے گی۔ یہ صرف بری باتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جس کا پورا وجود ہی آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں زہر گھول دیتا ہے۔ اور یہ نقصان اکثر بہت خاموشی سے ہوتا ہے۔ خاندان میں یہ مسلسل جھگڑوں اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کی شکل میں نظر آتا ہے۔ بظاہر تو اصول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن گھر کا ماحول جہنم بن جاتا ہے۔ کام کی جگہ پر یہ ٹیم ورک کو تباہ کر دیتا ہے، اور دینی ماحول میں یہ شخص اپنی سختی کو حق کا نام دے کر لوگوں کو دین سے بھی دور کر دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں حق کی بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ دل توڑ رہا ہوتا ہے۔ اب ان آیات کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر یہ لیبل لگانا شروع کر دیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو ایک آئینے کی طرح استعمال کریں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیں۔ تو پہلا سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے، جب میں کوئی بات ختم کرتا ہوں تو کیا میرے ارد گرد کا ماحول بہتر ہوتا ہے یا مزید خراب ہو جاتا ہے؟ میری موجودگی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرا سوال، کیا لوگ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں، یا وہ ہمیشہ دباؤ میں رہتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ میری اگلی بات انہیں کہاں چوٹ پہنچائے گی؟ اور آخری اور شاید سب سے گہرا سوال، کیا میرا حق اور میرا سچ لوگوں کو جوڑتا ہے
یا انہیں توڑ کر مجھ سے اور ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے؟ نتیجہ تعمیر ہے یا تخریب؟ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ کون سی ایک بات ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے؟ حتمی نکتہ یہ ہے، جب کسی انسان کی انا سچائی کا لباس پہن لیتی ہے تو اس کا زہر صرف لفظوں تک نہیں رہتا، وہی انا پھر عمل میں بدل کر زندگی میں، رشتوں میں اور پورے معاشرے میں بگاڑ اور فساد بن جاتی ہے۔